مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کی۔ الحمدللہ آج 4 ذی الحجہ 1444 ہجری مطابق 23 جون 2023 عیسوی بروز جمعہ مرکز اہل سنت والجماعت مسجد مومنان میں نماز جمعہ سے پہلے جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ جے پور کی جانب سے قربانی سے متعلق سوال و جواب سیشن کا اہتمام کیا گیا ہے، جس کا آج پارٹ نمبر 2 یعنی دوسرا حصہ ہے۔ اس میں واٹس ایپ کے ذریعے موصول ہونے والے سوالوں کے جوابات خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ و مولانا مفتی عبدالستار صاحب قادری رضوی مفتی اعظم جے پور عطا فرمائیں گے، لہٰذا آپ سبھی حضرات سے پرخلوص گزارش کی جاتی ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ سوال و جواب سماعت فرمائیں۔ سوال کرنے والے تمام حضرات کی جانب سے حضرت مفتی صاحب قبلہ کی اور تمام سامعین کی بارگاہ میں سلام عرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سوال ایم انصاری جے پور سے سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کسی نے بھی بقرہ عید کی نماز ادا نہیں کی اور قربانی کر لی تو کیا قربانی ادا ہو جائے گی؟ وضاحت فرما دیجیے۔ احمد اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وعلینا معهم الی یوم الجزاء۔ سوال یہ ہوا ہے کہ کسی نے بھی بقرہ عید کی نماز نہیں پڑھی گھر میں سے اور قربانی کر لی، تو اگر بقرہ عید کی نماز نہیں پڑھی تو واجب کا ترک کیا تو گنہگار ہے، توبہ کرے، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے۔ باقی رہی بات یہ کہ قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو ابھی اگر شہر کی سنی مساجد میں سے کسی ایک مسجد میں نماز عید اضحیٰ ہو گئی اور اس نے قربانی کر لی تو ہو گئی، اور اگر کسی جگہ بھی نماز عید اضحیٰ نہیں ہوئی پورے شہر میں اہل سنت و جماعت کی مساجد میں کسی مسجد میں، تو پھر وہ قربانی جائز نہیں۔ سوال زید جے پور سے عرض کرتے ہیں کہ آج کل کی جو قربانی ہوتی ہے اس میں ذبح کے وقت یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے قصائی ذبح کے فوراً بعد جانور کے سینے کو جانور کے گلے کو سینے کی طرف چیر کر دل پر چھری گھونپتے ہیں تاکہ ان کو آسانی ہو اور جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے، تو حضرت ان کا یہ عمل کیسا ہے؟ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ اس طرح کرنے سے خون پورا باہر نہیں آ پاتا جس کی وجہ سے گوشت میں بیماری پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، رہنمائی فرما دیجیے۔ اگر 3 رگیں کٹ جائیں تو خون نکل ہی جاتا ہے اور کوئی بیماری پیدا ہونے کا اندیشہ بھی نہیں ہے، یہ سنی سنائی بات ہے۔ کم از کم 3 رگیں اور زیادہ سے زیادہ 4 رگیں، اور پورا ہی سر تن سے جدا کر دیا جائے تو ایسا کرنا مکروہ ہے۔ مکروہ سے مطلب گوشت مکروہ نہیں ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں گوشت مکروہ ہو جائے، گوشت مکروہ نہیں ہے، یہ عمل مکروہ ہے۔ یہ عمل کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اور گوشت جو ہے نا مکروہ نہیں ہوگا۔ باقی رہی بات یہ کہ ابھی جانور ٹھنڈا نہیں ہوا کہ سینہ چیرنا، ٹانگیں کاٹنا، گردن تن سے جدا کرنا، بے وجہ جانور کو مزید تکلیف دینا ہے، زیادہ تکلیف دینا ہے۔ تو جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے تب تک جو ہے سینہ کو نہیں چیرنا چاہیے، نہ چاروں پائے کاٹنا چاہیے، نہ پوری گردن اتارنا چاہیے۔ جی سوال بقر جے پور سے عرض کرتے ہیں کہ قربانی کے گوشت پر فاتحہ دلا سکتے ہیں؟ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ قربانی کے گوشت پر فاتحہ نہیں ہوتی، رہنمائی فرمائیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا، وہ کہنا جو ہے نا اللہ اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ شریعت نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو کہنے سے جو ہے نا وہ مسئلہ بن جائے۔ نہ
لوگ تو کیا کیا نہیں کہتے ہیں. کیوں نہیں ہو سکتی بھائی؟ ادب جواز کی کیا صورت ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ مانے فاتحہ کون سی چیز ہو گئی؟ اس لیے کوئی بھی ہو، چٹنی روٹی سے لے کر کے گوشت روٹی، قربانی کے جانور کا گوشت ہو یا اس کے علاوہ جس کھانے کو کھا سکتے ہیں، جو معقولات و مشروبات حلال ہیں جنہیں کھا سکتے ہیں، پاک ہیں جنہیں استعمال کیا جا سکتا، اس پر قربانی بھی، اس پر فاتحہ بھی ہو سکتی ہے اور جو ہے نا اسے کھایا بھی جا سکتا ہے. جی سوال محمد نوری محفل بنام قربانی اسپیشل سوال و جواب سیشن من جانب جماعت رضا مصطفیٰ شاخ جے پور. حیدر انصاری خواجہ نگر امرت پوری سے سوال عرض کرتے ہیں کہ حضرت علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اپنی قربانی کے جانور کو اپنا ہاتھ سے ہی ذبح کرنا بہتر ہے، پر عام طور پر ہر آدمی کو ذبح کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوتا، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ صرف جانور کے گلے پر چھری پھیر دیں تو قربانی ہو جاتی ہے. اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ زید نے جیسے ہی گلی پر چھری چلائی کہ ایک رگ بھی پوری نہیں کٹ پائی کہ اس کے ہاتھ سے کسائی نے چھری لی اور 2 یا 3 رگیں کاٹ دی یا پھر پورا گلا کاٹ دیا. تو اس طرح کے معاملے میں جانور ذبح ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اور بھی اس متعلق کچھ احتیاطیں کرنی ہوں تو اس کی بھی وضاحت فرما دیجیے، جزاک اللہ. یہ مسئلہ تفصیل طلب ہے. کسی نے ایک رگ کاٹ دی، باقی جو ہے نا ایک رگ کاٹنے کے بعد جانور مردہ ہو گیا تو پورا گوشت مردار ہو گیا، نہ تو خود کھا سکتا ہے، نہ کسی کو صدقہ کر سکتا ہے، نہ کسی مسلمان کو کھلا سکتا ہے، نہ وہ قربانی ہوگی. اور مثلا جو ہے نا ایک ہی رگ کاٹ پا آیا تھا کہ گھبراہٹ ہو گئی یا اس سے چھری نہیں چل رہی، تو اب ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ اگر کسائی نے بسم اللہ شریف پڑھ کر کے باقی چھری چلا دی فوراً بلا کسی توقف کے، ہے نا اس نے بھی بسم اللہ شریف پڑھ لی تو قربانی جائز، ورنہ وہ حرام ہے، مردار، پھر اس گوشت کو نہ تو کھا سکتے ہیں نہ وہ قربانی ہوگی. نوری محفل بنام قربانی اسپیشل سوال و جواب سیشن من جانب جماعت رضا مصطفیٰ شاخ جے پور. سوال زید محلہ مہاوتان سے سوال عرض کرتے ہیں کہ بڑے جانور میں سبھی حصے دار سنی ہیں، مگر ایک فرد کا پیسہ بیاج کی رقم یا جواں سٹے کی رقم کا شامل ہو گیا، تو اس حالت میں اس کی یا باقی کسی حصے دار کی قربانی پر کوئی فرق پڑے گا؟ بھائی قربانی مالی عبادت ہے اور عبادت کے لیے حلال اور پاکیزہ کمائی ضروری ہے. ناپاک اور خبیث کمائی سے اگر قربانی کی جائے گی تو ہوگی نہیں، سرے سے نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور ناپاک کمائی، جو ناپاک کمائی ہے نا، اس ناپاک کمائی کا ارادہ نہ کرو. لا تیمموا، نہ ارادہ کرو ناپاک کمائی کا. منہ تنفقون، کہ اس کے ذریعے تم خرچ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا لا تیمموا، تو ناپاک کمائی کے ذریعے تو خرچ کرنے ہی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو اپنی پاک کمائی میں سے خرچ کرو. تیسرے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب، حضور فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے، لا یقبل الا الطیب،
اور اللہ تعالیٰ تو پاک ہی کو قبول فرماتا ہے، اور حرام کمائی کبھی پاک نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تو پرہیزگاروں کی طرف سے ہی قبول فرماتا ہے۔ تو چور، سود خور، سٹہ باز، ان کی کمائیاں حرام کی ہوتی ہیں، تو ان کی قربانی کیوں کر متصور ہو سکتی ہے، کسی صورت سے نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں اس کے بعد پیسہ حلال کا، یہ بھی توجہ سنیں آپ، اور اس نے ٹائم لگ جائے لیکن توجہ سن لیں، بعض پیسہ حلال کا ہے اور اس نے اس حلال پیسے میں سے اس جانور میں شرکت کی تو قربانی ہو جائے گی، یا کسی سے ادھار لیا اور ادھار لے کر کے اس قربانی میں شامل ہوا۔ ورنہ یاد رکھو کہ اس کی نیت دو حال سے خالی نہیں ہے، پھر یہی کہا جائے گا کہ وہ جو ہے نا اس نے مال حرام جو اس میں لگایا تو دو حال سے خالی نہیں ہے، کہ اس نے کوئی پرواہ نہیں کی، اس کا مقصد تو تقرب الی اللہ تو ہو نہیں سکتا ہے، ثواب تو ہو نہیں سکتا اس کا مقصد، اس لیے اس نے نیت یہ کہ گوشت مل جائے، تو سرے سے کسی کی قربانی ہوگی بھی نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس نے ثواب اور قربت الہی کی نیت کی کہ اللہ کی قربت حاصل ہو، ثواب ملے۔ مال حرام سے قربت و ثواب کی نیت کیسے جو ہے نا ثواب مل سکتا ہے، کیسے قربت حاصل ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے تو ذریعہ عذاب بنایا مال حرام کو، اس سے ثواب کیسے؟ اس نے اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ شریعت کی مقدس قانون کے تقاضے کو الٹ دیا ہے کہ ثواب حصول جنت کا ذریعہ ہے اور حرام اور نافرمانی دخول نار کا ذریعہ ہے، تو اس نے مقصدی کو الٹ دیا ہے۔ اسی لیے فقہاء اکرام نے فرمایا، خلاصہ اور عالمگیری وغیرہ میں ہے کہ رجل تصدق من الحرام ويرجو الثواب یکفر، کہ کوئی شخص، مطلب سنا رہا ہوں میں، کوئی شخص مال حرام کو خرچ کرے اور امید لگائے، ويرجو الثواب، اور امید لگائے، امید رکھے کہ ثواب ملے گا، یکفر، کافر ہو جائے گا۔ ارے تو کافر ہی ہو جائے گا، جب کافر ہو جائے گا تو قربانی تو ایک طرف کلمہ پڑھنا پڑے گا، تو استغفار کر کے کلمہ پڑھنا پڑے گا، پہلے مسلمان ہوگا، اور بیوی رکھتا ہے تو نکاح بھی ٹوٹ گیا، نکاح بھی کرنا ہوگا، تو ایمان کے نالے پڑ گئے، یہاں قربانی کیسے ہو سکتی ہے؟ الیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ سچی سمجھ عطا فرمائے ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو، کچھ تو تعلیم حاصل کریں، مال حرام کو کیسے داخل کر رہے ہیں آپ قربانیوں کو؟ سوال: بکر نے زید کو اپنے گھر جانور ذبح کرنے کے لیے بلایا، پر اس وقت زید کو غسل کی حاجت تھی، پھر بھی زید نے جانور ذبح کیا اور جو دعا ہوتی ہے وہ بھی پڑھی، تو مفتی صاحب سوال عرض یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں جان بوجھ کر یا بھول کر ذبح کرنے پر کیا قربانی پر کوئی فرق پڑے گا؟ جان بوجھ کر کرے یا انجانے میں کرے، قربانی تو ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ ہوگی، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ جی سوال: محمد ابرار انصاری رضوی جے پور سے سوال عرض کرتے ہیں کہ مفتی صاحب آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ جب قربانی کے لیے جانور خریدنے جاتے ہیں تو جانوروں کو تول کر یعنی وزن کر کے بیچا جا رہا ہوتا ہے، تو حضرت قربانی کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے جانور کو تول کر خریدنے اور بیچنے کا آسان طریقہ ارشاد فرما دیجئے، وہ الفاظ ہمیں بتا دیجئے جس کو عمل میں لے کر اور خرید و فروخت یعنی بے کے دوران جن کو بولنے سے ہماری بے یعنی خرید و فروخت درست ہو جائے اور ہمارا بکرا وزن سے یعنی تول کر لینا جائز ہو جائے
اور یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ تول کر جانور خریدنا ناجائز کیوں ہے؟ یہ مسئلہ اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ جانور چونکہ جو ہے نا، اس لیے کہ تول کر خریدنا ناجائز ہے کہ فقہاء کرام نے اس کی تصریح فرمائی ہے کہ جانور کی جو بیع ہوتی ہے وہ عددی ہوتی ہے، یعنی گنتی والی، گن کے بیچا جاتا ہے. ایک نگ اتنے روپے کا، ایک نگ، ہمیشہ کا یہ معمول رہا. یہ نہیں کہ صاحب جو ہے نا ہمیشہ سے یہ معمول رہا ہو کہ جانور تول کے بکتا ہو. جانور کو یہ اس دور کا ایک بہت بڑا المیہ ہے جو ظاہر ہو رہا ہے کہ جانور کو تول کے بیچا جانے لگا. وہ مجبوری ہے کہ اب بغیر اس کے کوئی چارہ بھی نہیں ہے. آپ ڈھونڈتے پھریں گے، کوئی بیچے گا ہی نہیں تو کیا تول کے دیں گے. تو اب اس کے لیے جو ہے نا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ جب جائیں تو کہہ دیں کہ بھائی تجھے جو کچھ تولنا تول لے. میں تو یہ پورا کا پورا جو جانور کھڑا ہے اتنے میں خریدا، تو نے بیچا، تو کتنے جو ہے نا کوشش کر لے تولنا کی، جو ہے نا مطلب وزن کرنے کی، جو کچھ بھی وزن کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن میں تو جو ہے نا اس کو کھڑے مول لوں گا، ہے نا، بتا جو ہے نا اس کی قیمت کا. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اس کو تلوا لی. مثلا وہ 10 کلو ہے تو آپ کہہ دیں کہ اس 10 کلو جو اس کے اندر گوشت ہے جو ہے نا 500 روپیہ کلو میں ہم اس کا پورا گوشت خرید رہے ہیں. یہ بھی جائز ہے کہ آپ نے 10 کلو گوشت جو ہے نا 5000 میں خرید لیا، یہ بھی جائز ہے. باقی رہی بات یہ کہ اگر کہ کوئی تول کے خرید ہی لایا اور قربانی کر دی تو قربانی ہو جائے گی. سوال ہندا جے پور سے سوال. نوری محفل بنام قربانی اسپیشل سوال و جواب سیشن من جانب جماعت رضا مصطفیٰ شاخ جے پور. عرض کرتی ہیں کہ ہمارے گھر کوئی بد مذہب پڑوسی یا رشتہ دار قربانی کا گوشت بھیجے یا بقرعید کے علاوہ گوشت کا کوئی سالن پکا کر بھیجے تو اس گوشت یا کھانے کے سالن کا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر خود استعمال نہیں کرنا چاہیے تو کیا کسی ضرورت مند کو دے سکتے ہیں؟ قربانی کے جائز ہونے کے لیے ذابح کا مومن و مسلمان یا ایسا کتابی ہونا ضروری ہے جو اپنے اسی اصل دین پر ہے، نہ کہ یہ دور جدید پر کہ اب تو جو مرتد ہو چکے ہیں پوری طریقے سے، یعنی اہل کتاب کے دانے سے نکل ہی گئے ہیں، وہ مشرک ہو چکے ہیں. تو کتابی کا ذبیحہ اور مسلمان کا ذبیحہ، حالانکہ دونوں میں فرق ہے، اتنی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن جو ہے نا مسلمان نے ذبح کیا ہے تو جائز ہے. اور کسی بد مذہب نے جو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ضروریات دینیہ میں سے کسی ایسی دینی بات کا منکر ہے کہ جس کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے، تو اس نے ذبح کیا تو پورا جانور مردار ہو جائے گا، نہ تو خود کھا سکتا ہے نہ کسی مسلمان بھائی کو کھلا سکتا ہے. جس طریقے یار زہر خود نہیں کھا سکتے تو دوسروں کو کھلاؤ گیا یار ہم تو مرنا نہیں چاہتے تم مر جاؤ، مطلب یہ کتنی بڑی خانہ حرکت ہے. نہ تو خود کھا سکتے ہو نہ دوسرے. رہی بات بد مذہبوں سے میل جول اور ان کے ہاتھ تحفہ تحفظ بھیجنا اور ان سے تحفہ تحفظ قبول کرنا، کھانے پینے کی چیزیں قبول کرنا، یہ تو ذہن قاتل ہے. ذہن قاتل ایسا خطرناک زہر ہے جو قتل کرنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایاہم و ایاکم، ان سے بچو، تم اپنے آپ کو بچاؤ. لا یضلونکم ولا یفتنونکم، وہ کہیں تمہیں گمراہ نہ کریں، کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں. بھائی رہنا
بچنا چاہیے مکمل طریقے. کھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، رہنا ان سے میل ملاپ سے مکمل طریقے سے بچنا چاہیے. بہت ضروری ہے بچنا، ورنہ تمہارا ایمان خراب کر دیں گے. بد مذہبوں کی صحبت ایمان کو خراب کر دیں گے، تباہ برباد کر دیں گے. اور پھر ان کے یہاں کی قربانی کا گوشت ہے تو وہ تو اس کا پکا ہوا سالن ہے، وہ بھی قبول نہیں کرتا ہے. اور رہی بات جو قربانی کے علاوہ کا سالن ہے، اس سے بھی اجتناب کیا جائے، نہ کھائے. اگرچہ جو ہے نا وہ تو دکان سے خرید کے لایا ہے، اس کے ہاتھ کا ذبیحہ نہ تھا وہ جس کا یہ گوشت تھا، بلکہ وہ تو دکان سے خرید کے لایا. تو سالن حرام تو نہیں ہے، لیکن بچنا بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے. اور یہ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ میں سے ہے نا، دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے گستاخ ہیں. اور رسول اللہ سے بڑھ کر کون شاعر اللہ ہو سکتا ہے؟ تو شاعر اللہ کی تعظیم کی جائے گی. حضور کی تعظیم یہ ہے کہ حضور کے بدگموں سے کلی طور پر اجتناب کرے، اور جب اجتناب کرے گا تب اس کا تقویٰ کامل ہوگا، وگرنہ تقویٰ میں لقمہ لگ جائے گا. کیا سنا بھیا؟ اور حدیث پاک میں سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد تھا کہ بد مذہبوں کی صحبت سے ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے. معاذ اللہ، اس سے بڑھ کر اور بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ اور فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ بد مذہبوں سے محبت کا سب سے پہلا جو بوال اور زبردست اثر یہ پڑتا ہے دل پر کہ حضور کی محبت نکل جاتی ہے. اور حضور کی محبت نکل گئی تو ایمان کی موت ہو گئی اس میں. جب حضور کی محبت ہی نہیں سینے میں تو وہ تو بدبخت ہو گیا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر حامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جاؤ اولاد سے پیارا. اس لیے ہر چیز سے بچنا چاہیے. رہی بات قربانی کا گوشت، چاہے پکا ہو یا کچا ہو، اس کا استعمال وہ تو ذبیحہ ان کے ہاتھ کا حرام ہے. اس لیے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ کے گستاخ ہے. ان کا ذبیحہ نہیں ہے، ان کا گوشت حلال نہیں ہے. وہ مردار کی طرح ایسا ہی ہے جیسے اس جانور کو ذبح نہیں کیا گیا. کوئی مرا ہوا جانور پڑا ہوا ہے مثلاً بکری، اور کوئی اس کی کھال اتار کر کے کاٹ کر کے فری میں دے تو آپ پکا لیں گے؟ نہیں پکائیں گے. آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو مردار ہے. تو وہ بھی مرداری ہے. بد مذہب بے دین کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا گوشت مردار کی طرح ہے، کیا کھاؤ گے تو جائز نہیں ہے. اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو تحفتاً پیش کرو گے تو وہ بھی جائز نہیں. جی حضرت، یہ آج کی نشست کا آخری سوال ہے. ایک غیر عالم مقرر صاحب اپنی تقریر میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کچھ اس طرح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے اور ابراہیم علیہ السلام مستری بنے ہوئے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام بیلدار بنے ہوئے ہیں. معاذ اللہ. کیا بنے؟ ابراہیم علیہ السلام مستری بنے ہوئے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام بیلدار بنے ہوئے ہیں. بیلدار. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ان محبوب اولو العزم رسولوں کی شان اقدس میں اس طرح کے الفاظ کہنے پر ان غیر عالم مقرر صاحب پر شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہوگا؟ بیان فرمائیں. اللہ کا بندہ عالم ہی نہیں ہے بھائی، جو آداب بارگاہ نبوت و رسالت کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکے. اور مقرر، آج کل مقرروں کا کیا پوچھنا بھائی، مقرروں ہی کے چرچے ہیں خوب. گلا پھاڑ کر موٹی موٹی رقم لے کے آپ لوگوں کو لوٹ کر کے جاتے ہیں. یہ جاہل مولوی انہوں نے پیشہ بنا رکھا ہے. لیکن سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں، بہت سے ایسے ہیں ہے نا. اللہ کے نبیوں کے لیے اتنے گھٹیا الفاظ استعمال کرنا. اللہ تبارک تعالیٰ پناہ میں رکھے. اس پار کا جب یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا. یہ زبردست اللہ کے نبیوں کی بارگاہ کی گستاخی ہے کہ عام معماروں کی طرح، مستریوں کی طرح ان کو مستری کہنا. ارے
جو ہے نا کچھ اور اچھے الفاظ سے یاد کر لیجیے ان کو. یہ گھٹیا الفاظ اللہ کے نبیوں کی بارگاہ میں اللہ سچی سمجھ عطا فرمائے. اگر اس تک میری یہ بات پہنچ جائے تو سچے دل سے توبہ کرے, استغفار کرے اور کلمہ پڑھے. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحریک رضائے مصطفیٰ زندہ باد.